میں جمع کیے گئے اور جو بھی سامان سلطان کی ملکیت تھا اسے قلعے میں ہی واپس چھوڑ دیا گیا۔ کیونڈرگ اور آنت پور کی فوج کے محافظوں کو ساتھ لے کر انہیں اپنے سامان کے ساتھ بلا کسی مزاحمت کے سیدھا سیو گڑھ اور وہاں سے ممبئی تک مارچ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ سلطان کے ساتھ وہ ایک طے شدہ مدت تک کبھی جنگ نہیں کر سکیں گے۔ ٹیپو کو چاہیے کہ وہ مارچ کے دوران ان کی حفاظت کے لیے گارڈ مہیا کریں جو میتھیوز کے زیر حکم رہیں گے۔ اس کے علاوہ بیدا نور کی محافظ فوج میں سے 100 سپاہیوں کا ایک گرد ضروری سامان کے ساتھ ان کے ہمراہ ہونا چاہیے۔ السلام علیکم، میں ہوں واصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ نے میری پچھلی ویڈیوز کو بھی واچ کیا ہوگا۔ جس میرے دوست نے، میرے بھائی نے میری پچھلی ویڈیوز کو واچ نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ میرے پچھلی ویڈیو کو واچ ضرور کریں تاکہ آپ کو پتہ لگ سکے ہم کیا بات کر رہے ہیں۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ تو چلیے اس ویڈیو کا بھی ہم باقاعدہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ جب ٹیپو سلطان 28 اپریل 1787 کی سپہر کو میتھیوز کے تلخیہ کے بعد قلعے میں داخل ہوا تو اسے وہاں 1 روپیہ بھی نہیں ملا، کیونکہ سارا خزانہ انگریزوں نے خود بردار کر دیا تھا۔ اس حرکت پر قدرتم سلطان کو سخت غصہ آیا اور وہ اس کے ساتھ سختی سے پیش آیا، ان کے باضابطہ نگرانی کا حکم دے دیا اور ان کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے جاسوس مقرر کر دیے۔ 1 مئی کو ان کی تلاشی لی گئی۔ اس تلاشی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر سپاہی کے تھیلا سونے سے بھرا ہوا نکلا۔ جس وقت تلاشی لی جانے لگی تو انگریزوں نے پکوڑے کتوں کے حلق میں ٹھوس دیے، یہاں تک کہ مرغوں اور مرغیوں کے حلق میں بھی یہ بیش بہا نوائے اتارے گئے۔ بہرحال ٹیپو کے افسر اس دوست کے بیشتر حصے کو وصول کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ تقریباً 40,000 پکوڑے صرف افسروں ہی کے قبضے سے برآمد ہوئے۔ انگریزوں نے صرف بیدا نور کے خزانے ہی پر قبضہ کر کے اطاعت قبول کرنے کی شرطوں کی ورزی نہیں کی، بلکہ انہوں نے عوامی ذخائر لوٹے، سرکاری دستاویز اور کاغذات جلائے اور میسور کے تمام جنگی قیدیوں کو آزاد بھی نہیں کیا۔ اس لیے ٹیپو نے انہیں ہتھ کڑیاں پہنا کر چیتل درگ روانہ کر دیا۔ دلکش کا دعویٰ یہ کہ ٹیپو معاہدے کی شرائط کو خلاف ورزی کے لیے کوئی بہانہ تلاش کر رہا تھا، لیکن خزانے کے خالی ملنے اور قیدیوں کی تلاشی لینے پر روپے نکلنے کے بعد اسے کسی فرضی اور بناوٹی غدار کی ضرورت ہی نہ تھی۔ لیکن اس بیان کی تائید کسی شہادت سے نہیں ہوتی، مگر یہ امر یقینی ہے کہ ٹیپو خوش تھا کہ میتھیوز کو سزا دینے کا اسے موقع ملے گا، اور نور اور آنت پور کے محافظ فوجوں پر میتھیوز نے جو مظالم توڑے تھے اور نمک حرام ایاز سے ساز باز کر کے جو سمجھوتا کیا تھا اسے ٹیپو بھلا نہیں تھا۔ لیکن یہ بات کسی طرح ظاہر نہیں ہوئی کہ اس نے پہلے سے کوئی منصوبہ بنا رکھا تھا، یا یہ کہ میتھیوز اگر معاہدے کی شرطوں کی پابندی کرتا تو مجھے ٹیپو اس کے پچھلے جرائم کی بنا پر اسے قید کر لیتا۔ بیدا نور کو فتح کرنے کے بعد ٹیپو نے منگول کی طرف مارچ کیا، جو جنوبی کنارے کی ایک اہم بندرگاہ تھی اور جہاں سے حیدر بیرونی دنیا سے رابطہ قائم رکھتا تھا۔ اپریل کے آخر میں ٹیپو نے تقریباً 4,000 آدمی حسین علی خان کی ماتحتی میں منگور پر چڑھائی کے لیے بھیجے، لیکن 7 مئی کو صبح کو کیمپل نے مینگور سے 12 میل کے فاصلے پر اچانک ان پر حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے حسین علی خان کی فوج کو افراتفری کے عالم میں پیش پا ہونا پڑا۔ اس کے 200 آدمی اس حملے میں کام آئے، تاہم جب ٹیپو وہاں پہنچا تو کیمپل کو شکست ہوئی اور وہ قلعے میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا۔ حسین علی خان نے اس موقع پر خود کو بہت ممتاز اور نمایاں کیا
اور اپنے اثر و رسوخ کو بحال کرنے کی کوشش میں شدید زخمی ہو گیا۔ ٹیپو سلطان 20 مئی 1787 کو منگول میں پہنچا۔ جب ٹیپو منگول میں پہنچا تو اس وقت تک انگریز ایک مرتفع ٹیلے پر اپنا قبضہ جما چکے تھے۔ اس ٹیلے سے شہر کی طرف جانے والا صاف راستہ بالکل صاف نظر آتا تھا، جو تقریباً 1 میل کے فاصلے پر واقع تھا، لیکن شہر کا محاصرہ ہو جانے کے بعد سپاہیوں کو پیشوا ہونے پر واپس بھاگنے کا راستہ بند کر دیا گیا۔ اس لیے پھر جب 23 مئی کو حملہ ہوا تو ان سب سپاہیوں میں ایک دہشت پھیل گئی تھی اور ٹیلے سے نیچے کی طرف بڑی بدحواسی کے عالم میں بھاگے تھے۔ اس فوج میں بھی حیرت پھیل گیا جو ان کی مدد کے لیے بھیجی گئی تھی۔ اس وقت انگریزوں کے مجرحین میں 4 افسر یورپین اور 2 افسر ہندوستانی تھے۔ اس کے علاوہ 3 افسروں اور سپاہیوں کے جانے کا راستے کو بھی بند کر دیا گیا تھا۔ اس بھیانک شکست کے بعد انگریزوں نے اپنے باقی چوکیاں بھی ہٹا لی تھی اور خود کو قلعے کے اندر محصور کر لیا تھا، اور اس کے بعد چنانچہ ٹیپو نے محاصرے کی تیاریاں شروع کر دی۔ 27 مئی تک اس نے قلعے کی دیواروں میں 11 شگاف ڈال دیے اور شمالی مشرق اور جنوب میں توپ خانے قائم کر کے بھرپور گولہ باری شروع کر دی اور بھاری بھاری پتھر، جن میں سے کچھ 150 پاؤنڈ وزن کے تھے، قلعے میں پھینکے، جس سے بہت نقصان پہنچا۔ شمال کی طرف کے استحکامات 4 جون کو بالکل توڑ دیے گئے اور 7 جون کو ایک کارآمد سوراخ دیوار میں کھول لیا گیا۔ قلعے تک رسائی پانے کے لیے مورچے برابر قریب تر ہوتے گئے۔ 4 جولائی اور پھر 6 جولائی کو دعوے بولنے کی کوشش کی گئی، لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ اس دوران چونکہ موسلا دار بارش شروع ہو گئی تھی، اس لیے محاصرے کی کارروائیوں کو اگرچہ بہت نقصان پہنچا، تاہم محاصریوں نے قریب روزانہ قلعے کے اندر داخل ہونے کی کوشش جاری رکھی۔ بہرکیفیت جولائی کے آخر تک بھرپور حملے کی تیاریاں مکمل ہو گئی۔ 3 طرف کے استحکامات بالکل تباہ کر دیے اور مورچے خنقوں کے دہانے تک لے جائے گئے، جو اب ناریل کے درختوں اور قلعے کی دیواروں کے ملبے سے بھری جا رہی تھی۔ یہ قلعے پر قبضہ کرنے کے لیے اب صرف چند روز درکار تھے، لیکن ٹھیک اسی وقت فرانسیسی اور انگریزوں میں جنگ بندی کی اطلاع بنگور میں موصول ہوئی اور 22 جولائی کو کوسگنی کو یہ حکم موصول ہوا کہ جنگ سے وہ کنارہ کشی ہو جائے۔ اس سے ٹیپو کے منصوبے درہم برہم ہو گئے اور انگریزوں کی ہمت بند گئی، اگرچہ ان کے ہر 10 میں سے 1 سپاہی بیماری سے ہلاک ہو رہا تھا۔ فرار ہونے والے سپاہیوں کی وجہ سے فوج بہت کمزور ہو گئی تھی، سامان خوردہ نوش کی بھی کمی تھی۔ ان تمام باتوں کی وجہ سے محافظ فوج زیادہ دنوں تک جمی نہیں رہ سکتی تھی۔ تاہم فرانسیسیوں کے کنارہ کشی ہو جانے سے ان میں کامیابی کی توقع پیدا ہو گئی اور وہ مقابلے کے لیے اثرنو مکہ بستر ہو گئے۔ بہرحال جلدی ہی جنگ بندی کے لیے گفت و شنید شروع ہو گئی۔ ٹیپو نے مطالبہ کیا کہ عارضی صلح اس شرط پر ہو سکتی ہے کہ کیمپل بنگور کا تخلیہ کرے اور محافظ فوج کے ساتھ اعلیٰ افسروں کی حیثیت سے تمام جنگی اعزاز اور تمام ذاتی سامان کے ساتھ ٹیلیچری چلا جائے، لیکن کیمپل نے اس تجویز کو مسترد کر دیا۔ بہرحال ڈیری مالٹ کی کوشش سے 2 اگست 1783 کو عارضی صلح کے معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ اس محاصرے میں انگریزوں کے 400 آدمی مارے گئے یا زخمی ہوئے یا کہیں لاپتہ ہو گئے اور 30 اور 40 کے درمیان افسر کام آئے، یہ مجروح ہوئے۔ ہنگامی صلح و شرائط کے مطابق یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ منگول کے قلعے پر کیمپل کا ہی قبضہ رہے گا اور خندقیں اور توپ خانے جو قلعے کے بالکل سامنے بنائی گئی تھی وہ ٹیپو کے انڈر رہیں گی۔ دونوں فریقین حد بندی کے خطوط کو وسعت نہیں دیں گے۔ عارضی صلح کے وقت دونوں فریقین کا جس جگہ پر قبضہ ہے وہ اسی طرح ہی رہے گا۔ اس معاہدے کے بعد
टीपू सुल्तान कोई नए मोर्चे नहीं बना सकेगा। अंग्रेज ना तो किले की दीवारों की मुरम्मत करवाएंगे और ना ही बाहर से कोई इमदादी हासिल कर सकेंगे। मगर टीपू सुल्तान को खंदकों और मोर्चों की हिफाजत के लिए आर्म गार्ड के साथ साथ 3000 सिपाही भी मुहैया किए जाएंगे। ये मसल्ला अफराद किले के अंदर ये चीज़ देखने के लिए मुतयन किए जाएंगे कि ये जो मुआहिदा हम कर रहे हैं इसकी किसी किस्म की खिलाफ वर्जी तो नहीं की जा रही। इसी तरह कैंपल को भी खंदकों और मोर्चों में अपने 1000 आदमी रखने की इजाज़त थी कि कैंपल के खिलाफ कोई नई तैयारियां ना हो। और सरकारी रोबकार साहिल समुंदर के पास हर दोनों जानब से गुजर सकते हैं, लेकिन अंदरूने मुल्क से टीपू की सल्तनत में से होकर बिल्कुल नहीं गुजर सकते, तो ना ही समुंदर के रास्ते से जा सकते हैं। बहरहाल बाद में समुंदर के जरिए जाने की मामानत पर अमल दरामद मंसूख कर दिया गया। टीपू के लिए ये ज़रूरी करार दिया गया कि किले के पास वो एक बाज़ार कायम करे जहाँ से महफूज फौज सामान रसद उसी भाव खरीद सके जिस भाव मैसूरी खरीदे। लेकिन कैंपल की ये यकायक वक़्त सिर्फ 10 से 12 दिन की ज़रूरत का सामान खरीद कर किले में रखने की इजाज़त थी। वो चीज़ें जो इस बाज़ार में ना मिल सके, मसलन गाय का नमकीन, गोश्त, नमक और शराब वगैरह, इन्हें वो दूसरे मुकामात से दरामद कर सकता था, लेकिन वो 1 महीने के राशन से ज़्यादा ना हो सकती थी। मेजर कैंपल को 2 अंग्रेज़ अफसर बतौर ये कमाल टीपू के हवाले करने थे। इस तरह टीपू को भी कैंपल यरगमाली देने थे। यही शर्त दोनों तरफ पर भी मुतमईन होती थी। सिर्फ इन आदमियों की तादाद मुख्तलिफ थी जिन्हें खंदक में रहना या किले में जाना था। टीपू को अपने मोर्चों में 900 आदमी बददस्तूर रखने की और 30 आदमी किले में भेजने की इजाज़त थी। इसी तरह अंग्रेज़ों को भी 30 आदमी इसलिए रखने की इजाज़त थी कि मोर्चों पर इस बात की निगरानी कर सकें कि टीपू नई तैयारियां तो नहीं कर रहे। जिस वक्त टीपू साहिल बार पर फौजी सरगर्मियों में मसरूफ़ था तो गवर्नमेंट मदारिस ने कप्तान एडिमिक की महतती में गनम की तवज्जो हटाने के लिए मिट्टी के दस्त में सल्तनत पर शुमाली मशरक़ की तरफ से हमला करने के लिए एक फ़ौज भेजी। एक मुहिम जो सैयद मोहम्मद को, जो ख़ुद को करापा का नवाब कहता था, उन्होंने इस मकसद के हसूल का ज़रिया बनाया। इसने अंग्रेज़ों की मदद से कटप्पा पर कब्ज़ा कर लिया, जो मीर साहब मरहूम के बेटे मीर कमरुद्दीन खां की जागीर में शामिल था। टीपू ने इतला मिलने पर कमरुद्दीन खान को कटप्पा की तरफ रवाना किया, जिसने पहले सैयद मोहम्मद को पूरी तरह शिकस्त दी। और फिर 28 जुलाई को अंग्रेज़ों की इस फ़ौज को, जो माट गुमरी की मातहती में इस झूठे दावेदार की मदद के लिए भेजी गई थी, इसे बुरी तरह से शिकस्त फाश दे दी। इसी तरह इसे बेदानौर में फांसी दे दी गई। अंग्रेज़ी फ़ौज की मदद की नीयत से टीपू सुल्तान की फ़ौज का रुख शुमाल मशरिक़ की तरफ फेरने की मदारिस गवर्नमेंट की ये कोशिश सख्त नाकाम साबित हुई। तो नाज़रीन कराम, आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव साबित हुई होगी। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।